بسم اللہ الرحمن الرحیم المقالۃ الثانیۃ فی الاحکام وفیہا ابواب۔ تو پیچھے کیا آیا؟ عطف تو نہیں ڈالا، تو اس کا ما قبل کے ساتھ اتصال ہے، اتصال ہے۔ تو مقالہ ثانیہ یہ بیان کر رہا ہے کہ کوئی مقالہ اولا پہلے گزرا ہے، تو وہ مقالہ اولا تھا۔ مقالہ اولا وہ کس میں تھا؟ مبادی کلام میں۔ چلو جی، تو جو مقالہ اولا وہ مبادی میں تھا، صحیح۔ مبادی کلامیہ و منہ المنطقیہ۔ اب یہ مقالہ ثانیہ، تین مقالے ہیں نا، مقالہ ثانیہ فی الاحکام و متعلقاتها، تو اس کے متعلقات ہوں گے احکام کے۔ تو احکام جمع حکم کی، اور جہاں حکم ہو تو چار چیزیں تو ضرور ہیں۔ ایک حاکم، محکوم علیہ، محکوم فی، خود حکم۔ تو حاکم اللہ تعالیٰ ہے، حاکم اللہ تعالیٰ ہے، محکوم علیہ مکلف ہے، محکوم فی یہ فعل ہے بندے کا، اور حکم یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے۔ تو اس میں کئی ابواب ہیں۔ تو پہلا بیان فرمایا لا حکم الا من اللہ تعالی، سمجھے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ لا حکم الا من اللہ تعالی، یہ ماخوذ ہے ان الحکم الا للہ، یہ اس سے ماخوذ ہے کہ حاکم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حاکم اللہ ہے۔ لا حکم الا من اللہ تعالی، جو حکم بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ جل شانہ حکم فرماتا ہے۔ چلیں مقالہ ثانیہ بیچ احکام کے اور متعلقات احکام کے، اور بیچ اس کے کہ اس میں چند ابواب ہیں۔ ابواب ہیں۔ پہلا باب بیچ حاکم کے اور پہلا نہیں ہے حکم، ہاں شاباش، سوائے پہلا اللہ باب تعالی بیچ حاکم کے، یہ نہیں حکم مگر اللہ کی طرف سے جانب سے۔ تعالی، لا نزاع فی ان الفعل حسن و قبیح عقلا بمعنى صفت الکمال والنقصان او بمعنى ملائمت الغرض الدنیوی و منافرته۔ اب یہاں یہ بیان کرتے ہیں نا کہ حکم تو صرف اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جل شانہ جس شے کا حکم فرماتا ہے تو کبھی حکم جس کا حکم فرمائے تو کوئی حکمت تو ہوگی۔ اب حکم فعل کا ہے کہ حکم ہوا بندوں کو فعل کرنا ہے، یا فعل ہے یا ترک فعل ہے، وہ بھی فعل ہوتا ہے۔ تو جس چیز کا اللہ جل شانہ حکم کرے، جس فعل کا، اس فعل میں حسن ہوگا، اس میں خوبی ہوگی، کیونکہ حکیم ہے۔ حکیم حکم فرمائے تو لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ فحشاء کا حکم نہیں فرماتا۔ تو اس سے دلالت ہو گئی بھی جس فعل کا حکم کیا ہے اس فعل میں حسن ہے، خوبی ہے، اچھائی ہے۔ اور اگر منع فرمایا تو منع نہ جائے، وہ بھی حکم ہے۔ تو جس فعل سے اللہ تعالیٰ منع فرمائے وہ منع عنہ ہے، وہ فعل اس میں قبح ہے، فعل میں قبح ہے۔ تو فرماتے ہیں اس جگہ فعلوں کے حسن اور قبح میں اس میں تنازع ہی نہیں ہے۔ جس فعل کا حکم ہے اس میں حسن ہے، جس سے منع ہے اس میں قبح ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے تو کبھی چیز کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں فرماتا،
جس کا حکم فرماتا ہے مکلف کو، وہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ لہذا حسن قبو کے 3 معنی ہیں، یہ اہم مسئلہ ہے، یہ اہم مسائل سے ہے۔ حسن قبو کے 3 معنی ہیں، 2 معنی ایسے ہیں جو عقلی ہیں، 2 معنی عقلی۔ پہلا ہے حسن کا معنی صفت کمال، حسن کا معنی صفت کمال، قبو کا معنی ہے صفت نقصان۔ جیسے ہم کہیں علم یہ صفت کمال ہے، علم حسین ہے کیونکہ صفت کمال ہے، اور جہل کبھی ہے کیونکہ صفت نقصان ہے۔ جان عدل یہ اچھی شے ہے، ظلم بری شے ہے، یہ عقلی ہے۔ عقلی کا معنی کیا ہے؟ یعنی عقلی کا معنی یہ ہے کہ عقل اس کے حسن کو ادراک کرتی ہے۔ شریعت پاک اگر اس میں وارد نہ بھی ہوتی تو خود عقل اس کو سمجھتی ہے اور عقل اس کا حکم کرتی ہے۔ پیچھے فرمایا لا حکم الا للہ، صرف یہ قضیہ۔ اب حسن اور قبو، تو حسن قبو کے 3 معنی ہیں، ان میں 2 عقلی ہیں، تو تیسرا معنی ہے جو شرعی ہے، تیسرا معنی۔ تو فرمایا حسن کا معنی ہے صفت کمال اور قبو کا معنی ہے صفت نقصان۔ اس لیے جب یہ دلیل دی کذب باری تعالی ممتنعن، کذب باری تعالی ممتنعن، یہ قضیہ ہے۔ اب اس پر دلیل کیا ہے؟ یعنی دلیل یہی ہے کہ لِأَنَّهُ، یعنی کذب، یہ کذب کیا ہے؟ کبھی ہے، کذب صفت نقصان ہے۔ لِأَنَّهُ نَقْصٌ، یہ نقص ہے۔ ایک دلیل علم کلام میں جو دی گئی یہ لِأَنَّهُ نَقْصٌ، کیونکہ یہ نقص ہے۔ وَكُلُّ نَقْصٍ فَهُوَ مُحَالٌ فِي الْبَارِ تَعَالَى، جو نقص بھی ہے محال ہے، یعنی محال اس کو عقل ادراک کرتی ہے۔ اور جن لوگوں نے امکان کا قول کیا اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ یہ ایک جانب کہتے ہیں ہم اشاعرہ ہیں اور دوسری جانب معتزلیوں کا مذہب لے رہے ہیں، معتزلی کہتے ہیں عقلی ہے، جناب معتزلی کہتے ہیں عقلی ہے، وہ تیسرا معنی ہے، تیسرے معنی میں نزاع ہے۔ اس میں تو یہ کہہ رہا ہے لا نزاع، اس کے معنی میں عقلی ہونے میں نزاع ہی نہیں ہے۔ یعنی معنی یہ اشاعرہ ماتریدیہ سب اس معنی میں کہ یہ عقلی ہے، یہ خیال کیا۔ کئی باتیں انہوں نے ایسی کی ہیں جس سے قوم کو بھائی قوم ہے، کون پڑھے گا مسلم و ثبوت، کون پڑھے گا ان کا، تو ان کو ہم اس طرح جو پھنسا لیں گے۔ بھئی لا نزاع نہیں لکھ رہے۔ اب کذب ہے، کذب صفت نقصان ہے، اور صدق یہ صفت کمال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جمیع قباح سے پاک ہے، منزہ ہے، ذات کے مرتبے میں منزہ ہے، کہ ذات کے مرتبے میں قباح سے پاک ہے۔ یہ ایک معنی آ گیا کہ حسن اور قبو بمعنی صفت کمال عقلی ہے، اور ساتھ نقصان، یہ معنی کہ صفت کمال حسن کا معنی کیا اور صفت نقصان یہ کبھی کا معنی کیا۔ اب دوسرا معنی کرتے ہیں۔ دوسرا معنی ہے
بھائی دنیاوی غرض کے ساتھ مطابقت، دنیاوی ان کی باتیں جو ہے نا یہ عقلی باتیں ہوں، عقلی باتیں ہیں تو اس قسم کی یعنی دنیاوی غرض کے ساتھ مطابقت، اور یہ ہو گیا حسن۔ مثلا وہ کہیں گے بھائی بادشاہ ظالم کی موافقت، بادشاہ ظالم کی موافقت حسین ہے، موافقت حسین ہے، اور مخالفت جو ہے اس کی کبھی ہے، یہ کبھی ہے۔ سارے لوگ اس کو جانتے ہیں، یہ ایسا مسئلہ ہے۔ موافقت سلطان الجائر حسن، یہ ایک قضیہ ہے، اس کو ہر بندہ جانتا ہے، یعنی شریعت پر موقوف نہیں ہے، عقل ادراک کرتی ہے کہ سلطان بادشاہ ظالم، بس اس کی موافقت اچھی گال ہے۔ تو دوسری منافرت، اس کی مخالفت سلطان جاری، یہ بھی کبھی ہے، یہ نقصان دہ ہے، اس کو عقل سمجھتی ہے، عقل سمجھتی ہے۔ معنی یہ ہے کہ سماع شرع پر یہ مسئلہ موقوف نہیں، یہ مسئلہ خود عقل ادراک کرتی ہے۔ تو حسن قبح کا یہ دوسرا معنی آ گیا۔ پہلا معنی صفت کمال حسن، دوسرا ہے کہ دنیاوی غرض کی مطابقت، ملائمت یا منافرت، یہ دنیاوی۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے۔ سلطان جائر بادشاہ ظالم ہے، جو اس کی مخالفت کرے وہ اس کو قتل کرتا ہے یا اس کو قید میں ڈالتا ہے، تو جو اس کی موافقت کرے وہ سلامتی میں ہوتا ہے۔ عقل کہے گی بس ٹھیک ہے، شریعت آئی، وہ شریعت نے احکام بیان کیا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا صرف عقل جب دیکھے گی تو وہ کہے گی یہ حسین ہے یہ بات، بادشاہ ظالم ہے، آپ نے ظلم دا خود جواب دے سی، با مخالفت نہ کرو پھٹا مرے۔ وہ کہے گا بھئی یہ ہمارے لیے یہ بہتر ہے۔ یہ عقلی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک دوسرا معنی آ گیا، اب کہتا ہے اس کے عقلی ہونے میں نزاع نہیں ہے، یہ اس لیے کہا۔ اب بل سے بیان کرتا ہے اس میں تو نزاع نہیں ہے۔ یہ دو معنی، تین معنی ہیں حسن کے، تین معنی قبح کے، دو عقلی ہیں بالاتفاق، بالاتفاق میں جمیع فرق اس میں اتفاق کریں گے کہ نا، اشاعرہ، ماتریدیہ، معتزلہ، اس بارے میں کہیں گے کہ اے معنی حسن کا عقلی ہے۔ اور یہ بھی بات کہ جتنے قبائح عقلیہ ہیں، قبائح عقلیہ جس کو عقل کبھی جانتی ہے، تو ذات کے مرتبے میں وہ محال ہوں گے، استحالہ کہ ایسے قبائح اگر شریعت پاک اس مسئلے میں بے خصوصی نازل نہ بھی ہو تو قیامت کے دن عقل سے بندہ مکلف ہوگا، کہ عقل بھی ایک باطنی لحاظ سے رسول ہے، کہ عقل جو دی تو اللہ تعالیٰ کی توحید، الوہیت، ذات کے مرتبے میں نقائص سے پاک، یہ عقل ادراک کرتی ہے، اور عقل کہتی ہے کہ یہ عقیدہ رکھے بندہ۔ اس کو عکس کیا، عقلاً مثلا نقص ہے تو اس کا عقیدہ رکھتا ہے، اس کی توحید صحیح نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا میں نے تجھے عقل نہیں دی تھی، عقل کیا کہتی تھی؟ تو یہ دو معنی آ گئے، اس دو معنوں سے کوئی نزاع نہیں ہے۔ ان لکھا ہے کہ ایک اشاعرہ کا مذہب ہے، یہ تو اپنا مذہب ہی چھوڑی بیٹھے نا، جو امتناع کذب کے قائل ہیں،
تو یہ ایک مقام ہے، یہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں نشاندہی کی ہے کہ یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن آگے کون فرق کرے گا؟ یہ بات جو نزاع ہے وہ تیسرا معنی ہے حسن کا، اور جس میں حسن کا معنی تھے قبو کا معنی، جس میں نزاع ہی نہیں ہے، وہ یہ ہے صفت کمال۔ علم صفت کمال ہے، کذب صفت نقصان ہے، اس میں کس کا نزاع ہے؟ تو اللہ جل شانہ، تو انہوں نے جہد المقل میں 3 مسئلے لیے ہیں بطور دلیل، 3 مسئلے۔ ایک عیب حسن کو وہ بھائی شرعی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی خفیہ حکمت کی بنا پر حسین رکھا ہو کذب، ایسے ہوتی ہیں دلیلیں۔ تو یہ ایک اشاعرہ کا مذہب نہیں ہے۔ اشاعرہ حسن کو وہ جس میں اختلاف ہے، وہ آگے تیسرا مسئلہ آ رہا ہے، تیسرا معنی یہ پہلا معنی ہے، اس پہلے معنی کی روح سے یہ اتفاق ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، وہ لمبی حدیث ہرقل والی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب صحابی پہنچا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کے ہرقل کو دیا، ہرقل نے پڑھا، خط کی تعظیم کی، خط کی تعظیم کی۔ اس نے اپنے ایلچی کو کہا کہ کوئی عرب مکہ شریف سے قافلہ آیا ہوا ہو شام میں تو میرے پیش کرو۔ حضرت ابو سفیان اور ایک قریش کا وفد تھا، کافی بندے تجارت کے لیے شام میں تھے، تو ہرقل کے مجلس میں وہ لے آئے، ہرقل بلاتا ہے، بادشاہ ہے، آ گئے۔ ہرقل نے پوچھا تم میں سے کون زیادہ قریبی ہے اس نبی کے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ تو سب نے، حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں، میری طرف اشارہ کیا کہ یہ قریبی ہے۔ اس نے کہا آگے آ جاؤ، آگے بٹھایا۔ بڑے استاد ہمارے فرماتے تھے مولانا عطا محمد صاحب کہ اس نے نسب اور ایک قرابت کا احترام کیا، اس سے قرابت کا احترام پتہ چلتا ہے۔ وہ ایک مقصد کے لیے بھئی میں آپ سے چند سوال کروں گا، تو پچھلے جو بیٹھے ہو اگر یہ جواب غلط دے وے، جھوٹا جواب دے وے، تو تم مجھے آگاہ کرنا۔ 10 سوال ہیں اس حدیث میں۔ ابو سفیان اس وقت ایمان پر نہ تھے، یہ اس دور کی زمانے کی بات ہے، جب حدیث بیان کرتے ہیں ایمان لا چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ 10 سوال کیے اس نے، میں نے جواب دیے۔ ایک بات تھی جو اس نے کہا کبھی معاہدہ کر کے کوئی غدر بھی کیا ہے انہوں نے؟ تو میں نے کہا نہیں، غدر نہیں کیا، لیکن اب ہم ایک مدت میں ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کلمہ تھا، اس کے علاوہ میں کوئی بات داخل کر ہی نہیں سکا۔ وجہ کہ تھی جو میں اگر کروں تو یہ لوگ جو میرے پاس بیٹھے ہیں یہ جا کے مکہ شریف میں کہیں گے ادھر اس نے جھوٹ بولا ہے۔ ایک کافر آدمی، غیر مسلم، جھوٹ کو کبھی سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اب جو غیر مسلم لوگ ہیں یہ جھوٹے آدمی کو تو عہدہ نہیں دیتے، کہتے یہ جھوٹا ہے، اگرچہ ایمان نہیں رکھتے، غیر مسلم ہیں، لیکن جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں، ان کے پاس شریعت نہیں ہے، لیکن جھوٹ کو جو برا سمجھ رہے ہیں، یہ کیا کون حکم لگا رہی ہے؟ عقل لگا رہے ہیں کہ عقل کہتی ہے جھوٹ بری شے ہے۔ تو جھوٹ کا برا ہونا کبھی ہونا عقل اس کو سمجھتی ہے، اس لیے کہ یہ صفت نقصان ہے۔ لہذا اللہ جل شانہ ہر کبھی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ذات کے مرتبے میں پاک ہے۔ اس لیے کہا کہ لِأَنَّهُ نَقْصٌ وَكُلُّ نَقْصٍ فِي اللَّهِ تَعَالَى محال مُحَالٌ۔
یہ نقص ہے، اور ہر نقص اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے، ذات کے مرتبے، اس کو یاد رکھیں، یہ ایک بات ہے۔ اب تیسرا معنی انہوں نے کہا بل بمعنی استحقاق مدح تعالی و ثوابہ فی الآخرہ، بلکہ تیسرا معنی ہے بھائی وہ ایسا فعل ہے، ایسا فعل ہے جس کے کرنے سے استحقاق مدح کا ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدح کرتا ہے، اس فعل کی کرنے والے کی مدح، استحقاق مدح دنیا میں، اس فعل کے کرنے سے دنیا میں تعریف ہوتی ہے اس بندے کی، آخرت میں اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، یہ ہے حسن کا معنی۔ اور دوسرا خوبو کا معنی کہ دنیا میں اس فعل پر مذمت کی جائے اور آخرت میں عقاب کا استحقاق ہو، یہ تیسرا معنی حسن اور خوبو کا، اس معنی میں اختلاف ہے، باقی پہلے دو معنوں میں اختلاف نہیں ہے۔ یہ کہنا اب اختلاف کیا ہے؟ فرمایا اختلاف یہ ہے فعند الاشعری شرعی، اشعری کے نزد شرعی ہے، معنی شرعی کا کہ یہ ہے کہ تھوڑا صبر کریں، فما امر بحسن وما نهى عنه قبیح ولو عکس الامر لانعکس، کہ اللہ نے جس چیز کا امر کیا ہے بس وہ حسین ہے، جس سے منع کیا ہے وہ قبیح ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے بکری کو حلال کرانے، بکری حلال ہے، گائے حلال ہے، تو ہم نے کہا حلال ہے۔ گیدڑ اور گیدڑ مثلا گیدڑ حرام ہے، ہم نے کہا حرام ہے۔ اگر یہ عکس ہو جاتا، اللہ گیدڑ کے متعلق فرماتا کہ حلال ہے اور بکری حرام ہے، ہم اسی طرح کرتے۔ یہ ہے شرعی یعنی حسن اور شرعی قبو، کہ عقل اس فعل کے حسن کو سمجھ ہی نہیں سکتی اور عقل اس فعل کے قبو کو سمجھ ہی نہیں سکتی۔ شریعت آئی، اس نے بتایا کہ یہ حسین ہے کرو، یہ کبھی ہے رک جاؤ۔ یہ معنی جو ہیں، اس معنی کے اعتبار سے استحقاق مدح تعالی و آگے کا و ثواب ہی فی الآخرہ، اور مقابل اس کا استحقاق ذم اور آخرت میں عقاب کا استحقاق، یہ کبھی کمر۔ اب یہ معنی تیسرا ہے، اس میں اشاعرہ اور معتزلہ کا اختلاف ہے، اور یہ معنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں بن ہی نہیں سکتا کہ حسن اور قبو کا یہ معنی ہو۔ بھائی حسین ہے کذب اللہ کے لیے، تو کیا معنی؟ بھائی استحقاق مدح ہے اور آخرت میں اللہ کو ثواب ملے گا، یہ معنی کر سکتے ہیں یہاں؟ یہ معنی تو بن ہی نہیں سکتا، لہذا یہ مطلب ہی نہیں ہے۔ اشاعرہ اور معتزلہ کا جو اس معنی میں اختلاف ہے وہ تیسرا معنی ہے۔ پہلے دو معنوں میں اتفاق ہے کہ وہ عقلی ہیں، عقل اس کے حسن کو ہی جانتی ہے، قبو کو بھی جانتی ہے، اور عقل ادراک کرتے کہ یہ شریعت نہ بھی آئے، عقل سمجھ سکتے کہ یہ حسین ہے اور یہ کذب کبھی ہے، صدق حسین ہے، علم حسین ہے، جہل کبھی ہے، عدل اچھی چیز ہے، ظلم بری ہے۔ یہ اور نزدیک ہم بلکہ ساتھ مانے استحقاق مدح اللہ تعالیٰ کا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مدح کرتا ہے، وہ مدح کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ مدح فرماتے ہیں، وہ شکور ہے، اور ثواب اس کو بیچ آخرت کے ثواب استحقاق ثواب ہے۔ اور مقابل ان دو کے مقابل ان دو کا یہ ہو گیا کہ ذم
ہاں دنیا میں تے عقاب آخرت میں، یہ مقابل ہو گئے پہلے دن۔ پس نزدیک عشری کے شرعی ہے، یعنی شریعت نے مقرر کیا، جس کو شریعت نے جس کا حکم دیا وہ حسین ہے، جس سے منع کیا وہ کبھی ہے، ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی تھی۔ اور نزدیک معتزلہ کے عقلی ہے۔ اب عقلی کا معنی کرتا ہے عقلی، وہ عقل کو یعنی مانتے ہیں، عقل کو حاکم بھی مان لیتے ہیں، عقل کو حاکم مان لیتی ہے، عقل حکم کرتی ہے، عقل ادراک بھی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو تیسرا معنی ہے تو یہ بھی یہ عقلی ہے، شرع پر عقلی ہونے کا معنی یہ ہے کہ شرع پر موقوف نہیں ہے، شرع پر موقوف نہیں ہے، عقل ادراک بھی کرتی ہے بھئی یہ اچھا فعل ہے تو وہ برا فعل ہے، لہذا عقل حکم بھی کرے گی، اچھا فعل ہے لہذا واجب ہے، یہ کبھی ہے لہذا حرام ہے، شریعت پر موقوف نہیں ہے۔ اب جو شریعت آ گئی تو بے عقل کی تائید ہو گئی، ان کے نزدیک مطلب ہے یہ تیسرا معنی ہے۔ اشاعرہ نے کہا یہ شریعہ ہے، شریعت نے بیان کیا، عقل نہیں سمجھ سکتی، جیسے مثال آئی۔ لیکن آگے کیا ہے؟ عندنا لا يستلزم حکما فی العبد، ہاں لا یستلزم حکمن۔ اب پیچھے عندنا کہا، جی اس سے مراد ہے اکثر ماتریدیہ، حنفیہ جو ہے نا اکثر ماتریدیہ، وعند المعتزلہ عقلیون، ایسے کہا بھائی یہ تو معتزلہ کا مذہب ہے، معتزلہ کا مذہب ہے، یہ تیسرے میں اکثر حنفی بھی اس تیسرے معنی میں وہ بھی کہہ رہے ہیں عقلیہ ہے، پہلے دو میں تنازع ہی نہیں ہے۔ اور ولیکن عندنا، اب فرق بیان کرتے ہیں بھئی معتزلہ اور اکثر ماتریدیہ کے درمیان فرق کیا ہوگا، وہ بھی عقلی کہہ رہے ہیں تیسرے معنی کو، معتزلہ بھی عقلی کہہ رہے ہیں، فرق تو فرماتے ہیں فرق یہ ہے، معتزلہ کہتے ہیں بھئی عقل ادراک بھی کرتی ہے حسن قبح کا تے حکم بھی کرتی ہے، لیکن جو اکثر ماتریدیہ ہیں وہ کہتے ہیں ادراک کرتی ہے حکم نہیں کرتی، یعنی ادراک کا معنی یہ ہے کہ فعل حسین کے حسن کو ادراک کر لیتی ہے، جانتی ہے بھئی یہ فعل حسین ہے، لیکن واجب نہیں کرتی، بلکہ اتنا کہتی ہے کہ اگر شریعت اتری تو یہ فعل شریعت واجب کرے گی، عقل خود نہیں کرتی، یہ معنی ہے۔ تو اگر یہ فعل عقل ادراک کرتی ہے کہ یہ فعل کبھی ہے، برا فعل ہے، لیکن اس ادراک میں وہ حکم نہیں کرتی کہ لہذا حرام ہے، معتزلہ کہیں گے عقل نے حرام والا حکم بھی لگا دیا، شریعت پر موقوف نہیں ہے، ہمارے ماتریدیہ کہیں گے وہ عقل اتنا کہے گی کہ کبھی ہے عقل نے، لیکن اگر شریعت آئی تو وہ اس کو حرام کرے گی، خود عقل حرام نہیں کرتی۔ لیکن نزدیک ہمارے نہیں مستلزم حکم کو، نہیں مستلزم حکم کو کہ عقل کا ادراک کر لینا کسی فعل کے حسن کو یا کسی فعل کے قبح کو، یہ اس کو مستلزم نہیں ہے کہ حکم کرے عقل، بلکہ ہوگا موجب واسطے استحقاق حکم کے من الحکیم، حکیم کی جانب سے، یعنی عقل کہے گی موجب کا معنی وہ نہیں ہے یعنی باعث مرجح، عقل اتنی ہوگی سبب بنے گی، مرجح بنے گی، عقل اتنا کہے گی کہ حکیم اللہ جل شانہ اس کا حکم آیا تو پھر یہ فعل جو ہے امر کا استحقاق رکھتا ہے، اللہ کا امر آئے گا واجب، وہ فعل کبھی ہے
اللہ کا حکم آیا حکیم تو وہ حرام کا حکم کرے گی، اتنی بات ہے۔ پس ہوگا موجب یعنی باعث واسطے استحقاق حکم کے حکیم سے حکیم سے وہ جو نئی ترجیح دیتا مرجوح کو، یعنی عقل کہتی ہے یہ ہے حسین، عقل جس کو حسین کہہ رہی ہے تو عقل نے اس کے حسن کو ادراک کر لیا ہے، اب اگر شریعت اس کو کبھی قرار دیوے تو وہ کہیں گے یہ ترجیح مرجوح کی ہوگی، تو حکیم وہ مرجوح کو ترجیح نہیں دیتا۔ عقل نے جس کو راجع کیا ہے وہ یہ ہے کہ حسن ہے، حسین ہے، لہذا اس میں رب کا حکم جب آئے گا تو وجوب کا آئے گا، وہ جو نہیں ترجیح دیتا مرجوح کو۔ چلو جی، فما لم يحكم ليس هناك حكم، ہاں فما لم يحکم لیس ہناک حکم، یہ اس کی آ گئی بھئی، حکم جہاں نہ آیا، حکم جو آ گیا تھا اللہ کا حکم ہے تو شرعی ہے، جس کو امر کیا وہ واجب، جس کو ناش کی وہ حرام، تو جہاں حکم نہ آیا تو عقل حکم نہیں لگا سکتی۔ ہاں اتنی بات ہے کہ عقل ادراک کرتی ہے حسن کو، وہ فعلوں کا ادراک کرتی ہے لیکن حکم نہیں کرتی، منتظر رہتی ہے۔ پس وہ جو نہیں حکم کرتی نہیں اس جگہ کوئی حکم، تو حاکم اللہ تعالیٰ ہے اور حکم امر نہی یہ شریعت سے آئے گا، عقل حاکم نہیں ہے۔ چلو جی، ومن ها هنا اشترطنا بلوغ الدعوة في التكليف بخلاف المعتزلة والإمامية والكرامية والبراهمة۔ ومنہا ہونا، تو منہا ہونا یہ من اجلیہ ہے، ہا ہونا اشارہ ہے، تو مشار الیہ علت ہوگا، وہ یہ ہے کہ حسن فعلوں کا قبو عقل ادراک کرتی ہے لیکن حکم نہیں لگاتی، یہ پیچھے مسئلہ آ گیا اشاعرہ کے نزدیک، اس لیے فرماتے ہیں چونکہ عقل حکم نہیں لگاتی، اب ایک بندہ ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پر پیدا ہوا اور ایسی جگہ پر جہاں اس تک دعوت نہیں پہنچی، عقل جو ہے وہ بالغ ہو گیا تو کوئی دعوت نہیں پہنچی، تو ہم نے کہا وہ اس پر کوئی حکم واجب نہیں ہے، ایسی جگہ اشاعرہ کا اس پر کوئی حکم واجب، ایک اسی پر متفرع ہے کہ عقل حکم نہیں لگاتی، حکم لگائے گی شریعت، تو شریعت اس تک پہنچی ہی نہیں، لہذا وہ معذور ہے۔ اگر وہ شخص اسی حال میں مر گیا تو عقاب نہیں ہوگا، اس پر عقاب نہیں ہوگا۔ یہ اس پر مسئلہ متفرع کیا۔ چلو، اور اسی جگہ سے شرط کیا ہم نے بلوغ دعوت بھی تکلیف کے، بیچ تکلیف برخلاف معتزلہ کے اور امامیہ کرامیہ براہمہ، یہ ذکر ہیں بھی تمہاری کتاب میں، انہم یوجب الحکمہ، اب معتزلہ امامیہ کرامیہ براہمہ یہ مذاہب ہیں، ان کے نزدیک انہوں نے کہا کہ یوجب الحکمہ تو عقلی لحاظ سے چونکہ حسن کا ادراک ہے، شریعت نہیں پہنچی، عقل حکم کرتی ہے، لہذا ایسا بندہ جس کو دعوت نہیں پہنچی تو بالغ عاقل ہے تو وہ مکلف ہے، وہ مکلف ہے، اس پر جو ہے احکام واجب ہوں گے، کیونکہ عقل ان کے نزدیک حاکم ہے، عقل کو حاکم مانتے ہیں معتزلہ، یہ دوسرے بھی کرامیہ وغیرہ، تو وہ کہتے ہیں عقل بھی ایک
باطنی رسول ہے بندے کے لیے۔ عقل امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ماتریدیہ وہ پھر توحید میں مکلف مانتے ہیں، توحید میں کہ اس کو تأمل کا وقت دیا جائے۔ عاقل ہوا تو مر گیا تو معتزلہ کہیں گے ایک دوزخ میں داخل ہوگا کہ عاقل ہوا ہے ایمان نہیں لایا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اتنا وقت دیا جائے کہ دلائل میں تأمل کر لے، اور اس وقت کی تحدید نہیں کی گئی کہ ایک دن، ایک گھنٹہ، یعنی اتنا کہ وہ زمین اور آسمان اور عالم یہ دلیل ہے خدا کی وحدانیت کی، اس میں وہ تأمل کر لے، اتنا زمانہ پایا کہ تأمل کر سکتا تھا، اور ایمان اللہ کی ذات پر، توحید پر ایمان نہیں لایا، مر گیا، عقاب ہوگا۔ تو وہ توحید کے خاص مسئلے میں آگے بیچ آئے گا، برخلاف معتزلہ اور امامیہ اور کرامیہ اور براہمہ، کیونکہ نزدیک ان کے واجب کرتا ہے حکم کو فلولا الشارع، پس اگر نہ شارع نہ ہو موجود ہو شارع، البتہ واجب ہوں گے احکام اس پر بھی واجب رہیں گے۔ چلیں جی۔ قالوا منہ ما ہوا ضروری جن کا حسن صدق النافع و قبح الکذب الضار۔ ہاں، یعنی شارع کی دعوت اتنے تک نہیں پہنچی، شریعت کے احکام تو موجود ہیں، یہ افعال واجب ہیں، یہ افعال مستحب ہیں، مباح ہیں، تو اس تک نہیں پہنچی دعوت، تو مکلف رہے گا، عاقل ہے، بالغ ہے۔ اب آگے تقسیم کرتا ہے بھئی حسن قبح، بعض حسن قبح ایسے ہیں جو بدی ہیں، بعض افعال ایسے ہیں جن کا حسن قبح بالکل بدی ہے، تو بعض ایسے ہیں کہ حسن قبح وہ نظری ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے حسن و صدق نافع، بھئی تو نے سچ بولا نا، تجھے 1000 روپیہ دیں گے۔ اب ایسا سچ جو بولے تو اس کو نفع پہنچ جائے، ہر عقل کہے گی یہ اچھی چیز ہے۔ اس کا حسن، اس صدق کا حسن یہ بدی ہے۔ اور قبح کذب دار، بھئی جھوٹ بولا نا تو سزا ملے گی، جھوٹ ہے تے دار ہے، تو اس کا قبح عقل ادراک کرتی بھئی یہ کبھی ہے۔ ایک کوڑ تے بیا نال تھپیڑی لگے، یہ تو بڑا کبھی ہے، یہ عقل خود اس کو سمجھتی ہے۔ ہر بندہ عاقل اس کے حسن کو سمجھے گا، یہ صدق نافع، اس کا حسن بدی ہے، نظر فکر کی ضرورت نہیں۔ ہاں صدق دار ہو، بھئی سچ بولا تو سزا ملے گی، تو یہ حسن اس کا نظری ہے، وہ نظر فکر کرے گا یار سزا مل گئی تو کہ آخر صدق بھی تو کوئی شے ہے، ہم سچ بولیں گے، لہذا نقصان اگر ہوتا ہے تو ہونے دے، یہ دنیا میں ہے، گزر جائے گی۔ اس طرح کے وہ اپنے عقل کو استعمال کرے گا، تو اس کو حسن کی طرف لے آئے گا، لیکن عقل کو اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اسے کچھ دلائل دینے ہوں گے۔ لیکن یہ کہ صدق بولے تو نفع بھی ملے، یہاں سوچنے کی بات نہیں ہے، فوراً سمجھے گا کہ یہ اچھی بات ہے۔ اور کہا معتزلہ نے من ہو، بعض حسن سے اور قبح سے وہ ہے جو وہ ضروری ہے، ضروری کا معنی بدی ہے، مثل حسن صدق نافع کے اور قبح کذب دار کے۔ آگے کیا میں قیل امر الآخرۃ سمعی لا یستقل العقل بادراکہ فکیف یحکم بالثواب عاجلا۔ اب ایک
سوال کرتا ہے وہ یہ ہے کہ پیچھے جو تیسرا معنی آیا، کیا تھا تیسرا معنی؟ استحقاق مدح، استحقاق مدح، دنیا میں اس کام وہ کام کرے تو مدح کا مستحق ہے، آخرت میں ثواب کا، یہ حسن کا، تو دوسرا ہو گیا قبو کا، بھئی دنیا میں مذمت کا مستحق ہوگا، آخرت میں عذاب کا۔ اس پر سوال کرتا ہے بھئی یہ عقلی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پیچھے کہا بھئی عقلی ہے، اشاعرہ نے کہا شرعی ہے، معتزل اور اکثر حنفیہ نے کہا عقلی ہے، یہاں بھی اکثر حنفیہ ان کے ساتھ ہیں۔ یہ دیکھیں لیکن عندنا، یہ فرق بیان کیا پیچھے کہا عندنا و عند المعتزلۃ، کیا عقلیون؟ اب سوال ہوا جب خود امر آخرت سمیع، یعنی آخرت قیامت قائم ہوگی، مردے زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے، قیامت قائم ہوگی، حساب کتاب ہوگا، یہ امر آخرت ہے، یہ عقلی نہیں ہے، عقل کو راہ نہیں ہے، شریعت نے بتایا۔ جب امر آخرت، ثواب، عقاب، یہ امور آخرت سے ہے، اس کو عقل سمجھ ہی نہیں سکتی، سمیع ہے، تو پھر یہ معنی جو کیا تیسرا، یہ عقلی کیسے ہو سکتا ہے؟ جب جز سمیع ہے ان میں سے، تو کل کیسے عقلی ہو گیا؟ ایک سوال ہے، سمجھ آیا؟ صحیح۔ اس کا آگے جواب دے گا۔ جواب بھئی ایک ہے امر آخرت اجمالاً، بھئی آخرت ہے، ایک ہے تفصیل کے ساتھ کہ ہے تو پھر اس میں کیا کیا انواع ہیں، عذاب کے، عقاب کے، تفصیل، نعمتوں کی تفصیل، عذاب کی۔ صرف یہ کہ امر آخرت یہ سما سے ہے، لیکن سما میں منحصر نہیں، عقل امر آخرت کو سمجھتی ہے، یہ عقلی دلیل ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی ایک بندہ ہے، ساری زندگی اس پر ظلم ہوا، اور اس نے دروازے کھٹکھٹائے کہ مجھے عدل ملے، اس دنیا میں اس کو عدل نہیں ملا، ساری زندگی گزر گئی تو مر گیا۔ اب عقل کہتی ہے کہ اس بندے کو جو مر گیا ہے اس کو عدل ملنا چاہیے، اس دنیا میں تو نہیں ملا، پھر دار آخرت ہے، یہ عقل کا حکم ہے۔ ایسا کہ ساری زندگی بس وہ ظلم سہتا رہے تو اس کو عدل ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ یہ عقل سمجھتی ہے نا، کتنا ملنا چاہیے، جنہیں اتنا ہی ملے، جنہوں عدالت دو، سب کو عدل دلاوے، یا مولوی صاحب دو جلو تاکہ سب کو حق ملے، عدل تھی وے سارے نال، لیکن نہیں ہویا۔ اس دنیا ساری عقل کہتی کہ اس کو عدل ملنا چاہیے، تو عقل کہتی اس دنیا میں نہیں ملا تو پھر آخرت ہے، یہ عقل کا حکم ہے۔ اب کس طرح آخرت سے کر سکتے ہیں بھئی؟ ہاں، اس کی تفصیل سمیع ہے، عقل اس کو سمجھتی ہے کہ آخرت برحق ہے، یہ معنی ہے اذا۔ امر کہاں سے ترجمہ؟ کیلا، کہا گیا، کیلا، یہ سوال ہے۔ امر آخرت سمیع ہے، نہیں مستقل عقل ساتھ ادراک اس کے، آخرت کو عقل ادراک کرے استقلالاً، یعنی بغیر شریعت کے بتائے خود عقل، یہ تو پھر پس کس طرح حکم کرتی ہے ساتھ ثواب کے عاجلاً؟ آخرت میں
بھئی آخرت میں ثواب کا مستحق ہوگا یا عقاب کا، یہ تیسرا معنی عقلی کہا تو کہتے ہیں اقول ہو، جواب دیتے ہیں کہتا ہوں میں عدل واجب ہے عقلاً، ایک قضیہ ہے العدل واجب، ہر بندہ کہے گا عدل اچھی شے ہے، حتیٰ کہ مسلمان بھی کہتے ہیں عدل اچھی شے ہے، غیر مسلم بھی کہتے ہیں عدل اچھی شے ہے، عدل ہونا چاہیے، یہ قضیہ بدیع ہے۔ اب پس واجب ہے مجازات، مجازات واجب ہے، یعنی اس کو بدلہ ملنا چاہیے۔ اگر اس نے بھلائی کی ہے تو بھلائی کی ہے تو اس کو مجازات ملنی چاہیے، عقل کہتی ہے، اور اگر برائی کی ہے، ظلم کی ہے تو اس کو بھی عقل کہتی ہے بات اس دنیا میں تو نہیں ہے تو دار آخرت حق ہے، اس مطلب ہے۔ اور یہ کافی ہے واسطے حکم عقل کے، اتنا کافی ہے، باقی رہ گیا خصوصیات، بھئی معاد جسمانی ہے یا معاد روحانی ہے، یہ خصوصیات ہیں۔ وَإِنْ كَانَ خصوصیت المعاد الجسمانی شرعیاً، یہ شرعی ہے، شریعت آئی، شریعت نے بتایا کہ تمہیں زندہ کر کے پھر لوٹایا جائے گا، زندہ کر کے پھر لوٹایا جائے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم، جیسے پہلے عدم سے وجود دیا، اب موت دے کے معدوم کر کے، معدوم تو نہیں ہوتا، خالق کر کے، جو منافع اس کے تھے اس دنیا میں، موت آ گئی، اب وہ منفعت نہ رہی، بندہ قبر میں چلا گیا تو خالق ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل یہ لاش ہے محض ہو گیا فنا، اللہ پاک جس نے پہلے لاش ہے محض عدم سے وجود دیا، اب جو پیدا کر دیا اس کے بعد اس پر کیا مشکل ہے؟ یعنی یہ دلیل تمہارے پاس ہے، یہ ان کو دلیل دی گئی عقلی، جو بعث بعد الموت کے منکر تھے، کہ تمہاری ذات خود اس کے پاس دلیل ہے جو تمہیں موت کے بعد اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ تب معاد جسمانی یہ خصوصیت ہے، یہ خصوصیات امر اجمالی کہ آخرت ہے، یہ امر عقلی ہے، اگرچہ ہے خصوصیت معاد جسمانی کی شرعی، سمجھے نا۔ اس کے بعد یہ علاوہ ہی وے عقلی باتیں تے بغیر عقل دیکھی میں کام چل سی، عقل نال کام گھننے، فرماتے ہیں ہم اتنی بات تو کر سکتے ہیں کہ جو عقلی معنی کیا معتزلہ نے، وہ کیا بے آخرت میں عذاب، کبھی فعل کیا تو آخرت میں عذاب کا مستحق ہے، اچھے فعل پر آخرت میں ثواب کا مستحق ہے، یہ شرعی معنی ہے۔ معتزلہ کا یہ عقلی ہے نا، تو وہ شرطیہ بولتے ہیں، اس جگہ جو ہے نا ایک شرطیہ بولتے ہیں، یہ اساتذہ کی تقریریں ہیں، اسی طرح کتابوں سے کوئی کہے بھائی میں کتاب سے مطالعہ کر کے، یعنی وہ شرطیے کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں اس دنیا میں جو تیسرا معنی معتزلہ نے کیا بھائی آخرت میں عذاب کا مستحق، وہ فعل ایسا ہے، یا ثواب کا مستحق دنیا میں مدح مذمت، یہ عقلی معنی ہے۔ وہ وقوع کی بات نہیں کرتے، وقوع علیحدہ مسئلہ ہے، وہ شرطیہ بولتے ہیں۔ وہ کیا بولتے ہیں؟ شرطیہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں وہ شرطیہ؟ بول کے یہ معنی ہے عقلی کا کہ ثواب آخر جائے کا اب لو تحققا، لو لتحققا، تو یہ شرطیہ
عقلی حکم کے لیے اتنا شرطیہ کافی ہے کہ اگر دار آخرت متحقق ہوئی تو جس نے کام کیا ہے جو دنیا میں مدھا، اگر آخرت متحقق ہوئی، یہ عقل ہے نا، شریعت سے یعنی شریعت آ چکی، عقل شریعت سے کہتے ہیں نا بھائی، عقل مقدم ہوتی ہے نقل سے، یہ اس سے پہلے کی۔ اگر دار عقل کہے گی اگر دار آخرت متحقق ہوئی تو اس فعل کے کرنے والے کو ثواب ملے گا، اگر متحقق ہوئی تو ایسے فعل کرنے والے کو عقاب ملے گا۔ یہ بات کرتے ہیں۔ اب اس وقت تو عقلی معنی کر سکتے ہیں، یہ اس پر موقوف نہیں کہ پہلے امر آخرت عقل سے ادراک ہو، تو تم کو عقل تو امر آخرت کو نہیں جانتی، لہٰذا سما پر موقوف ہے، تو پھر یہ معنی بھی کیا ہو جائے گا، شرعی ہو جائے گا، عقلی نہیں ہو سکتا معتزلیوں کو۔ تو اس کا جواب دیا علاوہ سے، اگرچہ ہے کمزور لیکن اس کا جواب دیا ہے وہ یہ جب معنی کرتے ہیں معتزلہ کہتے ہیں یہ عقلی ہے، تو وہ امر آخرت اس میں شرطیہ پڑھ دے اگر متحقق ہوئی۔ علاوہ اس کے بے شک کہ اگر متحقق ہوئی دار جزا، البتہ متحقق ہوگا ثواب آخرت اور عقاب، کافی ہے واسطے حکم عقل کے، پس تو اس میں غور تدبر کر، ٹھیک ہے نا، اس کو مزید اس کے اندر تو تدبر کرے گا۔ اتنے تک آ گیا بھائی حسن اور قبو۔ بعض حسن فعل ایسے حسین ہے کہ ان کا حسن بدی ہے، وہ آ گیا بھائی بعض حسن ایسے ہیں کہ وہ حسن نظری ہیں، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔